السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا ورٹیگو پر، یعنی چکر آنا۔ چکر آنے کی وجوہات، علامات اور علاج۔ چکر آنا۔ اگر آپ کو چکر آ رہا ہے تو آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ دنیا آپ کے گرد گھوم رہی ہے۔ آپ اپنے آپ کو غیر متوازن محسوس کرتے ہیں، یا جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ ہل رہے ہیں۔ جب آپ تیزی سے پوزیشن تبدیل کرتے ہیں تو یہ چکر آنا تیز ہو سکتا ہے، جیسے کہ بستر پر پلٹنا یا اپنے سر کو اوپر دیکھنے کے لیے حرکت دینا۔ چکر آنا پریشان کن ہو سکتا ہے۔ اس کا ہمیشہ یہ مطلب نہیں کہ آپ کو کوئی سنگین مسئلہ ہے۔ چکر آنے کی وجوہات۔ آپ کو کان کے اندرونی مسائل کی وجہ سے چکر آ سکتا ہے۔ سب سے عام وجہ سوامی پروکسیمل پوزیشن چکر ہے۔ ہم سب کے اندرونی کان میں چھوٹے چھوٹے کرسٹل ہوتے ہیں جو توازن کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ BPPV اس وقت ہوتا ہے جب یہ کرسٹل جگہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ آپ کے اندرونی کان سے آپ کے دماغ تک بھیجے گئے پیغامات کو متاثر کرتا ہے۔ کان کی اندرونی مسائل جو چکر کا سبب بن سکتے ہیں وہ ہیں منیر کی بیماری، ویسٹیبولر نیورونائٹس اور بلولیا۔ چکر آنا کچھ ادویات کا ضمنی اثر ہو سکتا ہے۔ بعض کا چکر آنا سنگین مسائل کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں: ایک سر کی چوٹ، درد شقیقہ، فالج، انفیکشن اور دماغی ٹیومر۔ علامات۔ چکر آنے کی بنیادی علامات گھومنے والا احساس ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ حرکت کر رہے ہیں جبکہ وہ حرکت نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ چکر آنے والے بہت سے لوگوں کو متلی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کچھ کو شدید چکر آنے کی وجہ سے الٹی بھی ہو سکتی ہے۔ چکر آنا آپ کے توازن میں خلل ڈال سکتا ہے، جس سے غیر مستقل محسوس کیے بغیر چلنا یا کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کا جھکاؤ یا کسی خاص سمت میں گرنے کا رجحان ہو سکتا ہے۔ چکر آنے کے شکار افراد اکثر غیر مستقل محسوس کرتے ہیں، جیسے کہ وہ گرنے والے ہیں۔ یہ روزانہ کی سرگرمیوں کو مشکل بنا سکتا ہے۔ بہت زیادہ پسینہ آنا، خاص طور پر جب چکر شدید ہو سکتا ہے۔ کچھ کے لوگ اپنے کانوں میں غیر معمولی آوازوں کا تجربہ کرتے ہیں۔ اگر چکر کی وجہ کان کے اندرونی مسائل ہیں تو اس کا تعلق سماج سے محرومی سے ہو سکتا ہے۔ چکر آنے سے بعض اوقات سر درد ہو سکتی ہے، جو ہلکے سے شدید تک ہو سکتے ہیں۔ چکر آنے کی اقسام۔ پیریفرل ورٹیگو۔ اس قسم کا تعلق عام طور پر کان کے اندرونی مسائل سے ہوتا ہے، جیسے کہ سوامی پروکسیمل پوزیشنل ورٹیگو، منیر کی بیماری یا ویسٹیبولر نیورونائٹس۔ مرکزی ورٹیگو۔ یہ قسم کا اکثر مرکزی اعصابی نظام کے مسائل سے منسلک ہوتی ہے، جیسے درد شقیقہ، دماغی رسولی یا ایک سے زیادہ سکلیروسس۔ علاج۔ آپ کا علاج آپ کی علامات کی وجہ پر منحصر ہوگا۔ بعض کا چکر خود ہی بہتر ہو جاتے ہیں۔ آپ خود کی دیکھ بھال کے ان نکات کو آزما سکتے ہیں۔ حملے کے دوران ایک تاریک پرسکون کمرے میں لیٹ جائیں۔ جیسے ہی آپ کو چکر آئیں بیٹھ جائیں۔ محرکات سے بچنے کی کوشش کریں، جیسے سر کی مخصوص پوزیشنیں یا بہت جلدی بستر سے اٹھنا۔ متلی کے خلاف دوائیں، جیسے کہ پرومیتھازین، جو چکر سے منسلک متلی اور الٹی کو کنٹرول کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ اینٹی بائیوٹکس۔ اگر چکر بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے بلولیا کی صورت میں، جسمانی تھراپی
جس کا مقصد توازن کو بہتر بنانا اور چکر کی علامات کو کم کرنا ہے۔ اس میں دماغ کو دوبارہ تربیت دینے اور ویسٹیبولر سسٹم کے کام کو بہتر بنانے کے لیے ڈیزائن کی گئی مشقیں اور تدبیریں شامل ہیں۔ سرجری: بعض صورتوں میں سرجری ضروری ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر چکر اندرونی کان میں ساختی مسئلے کی وجہ سے ہو یا اگر دوسرے علاج بے اثر رہے ہوں۔ جراحی کے طریقہ کار میں یا کان میں ٹیومر کو ہٹانا یا خراب ڈھانچے کی مرمت شامل ہو سکتی ہے۔ طرز زندگی میں تبدیلیاں: آپ طرز زندگی میں بعض تبدیلیاں کر کے چکر آنے کی تعداد اور شدت کو کم کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔